اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. کرونا وائرس جیسی موذی مرض کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا اضطراب میں ہے. لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے یہاں پاکستان میں بھی، اور اسی لاک ڈاؤن کو غنیمت سمجھتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ مذہب اہل بیت کی خدمت کا ایک اور ذریعہ اختیار کیا جائے. مذہب اہل بیت کے حوالے سے مختلف سوالات، مختلف اعتراضات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر ان لوگوں سے نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے چند ایک دروس یا ایک سلسلہ دروس کا جو ہے مختصر وقت کے حوالے سے مختصر مذہب کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں، جس سے ہمارے مذہب کے حوالے سے دنیا کو یعنی کائنات کو بھی آگاہی ہو، اور اپنے مذہب سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو بھی سادہ اور عام فہم انداز میں عقائد کا ایک خلاصہ جو ہے وہ عرض کر دیا جائے. لمبی چوڑی تمہیدیں نہیں. پہلا درس وجود ثانی کے بارے میں ہے، یعنی وجود ثانی یعنی اس کائنات کے بنانے والے کے حوالے سے ہے. یہ بات اپنے طور پہ واضح ہے کہ اوضح الواضحات ذات توحید ہے. جو سب سے زیادہ واضح ہے وہ ذات توحید ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین نے بھی اپنے ایک دعا میں ارشاد فرمایا کہ میں کیسے اس پہ ان چیزوں کے ذریعے سے استدلال کروں کہ جو چیزیں اپنے وجود میں ہی اس کی محتاج ہیں. یعنی ان چیزوں کو کیسے ذریعہ بنایا جائے کہ جو بنیادی اپنے وجود میں ہی اللہ کی محتاج ہے. ایک عالم دین کتاب لکھ رہے تھے توحید کے حوالے سے، تو ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ کتاب لکھ رہا ہوں. کہا کس پہ؟ کہا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کو ثابت کرنے کے لیے. تو اس نے بڑی سادگی سے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، یا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا اس اللہ میں بھی شک ہے جو اس کائنات کا، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ اللہ اوضح الواضحات ہے، لیکن چونکہ ہمارا فہم، ہماری عقل، ہماری سوچ جو ہے وہ محدود ہے. جس طرح دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، ایسے ہی ہماری کوتاہ فہمی جو ہے اس کی وجہ سے ہم اسے پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے. لہٰذا کچھ استدلال علماء کرتے ہیں، اور ان استدلالات کو بھی بحیثیت مسلمان ہم نے قرآن حکیم ہی سے استفادہ کیا ہے. واضح الفاظ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس کائنات کی گویا ہر چیز کے ذریعے سے اللہ پہ استدلال قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ ہے کیا۔ اس زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، اور جو کچھ اللہ رب العزت آسمان سے نازل کرتا ہے پانی، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے بنجر زمینوں کو وہ آباد و شاد کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چوپائے جو ہیں وہ چلتے ہیں، اور وہ جو آسمانوں پہ بادل جو ہیں وہ چل پھر رہے ہیں بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان، کیا اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ یقیناً یہاں پہ آیت قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ پہ اگر دقت کی جائے، غور کیا جائے، تو ہر چیز جو ہے وہ دلیل ہے کہ وہ ذات ہے۔ اور کسی نے بہت اچھا، کسی شاعر نے کہا عربی میں، جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہے ہیں، کہ اس کائنات کا ہر ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ہر آیت، ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کے ہونے پہ ایک آیت ہے۔ اللہ ہے اس کائنات کی جس چیز پہ بھی۔ یہ قرآن حکیم کی آیت اور اس کے حوالے سے جتنی چیزیں اس میں بیان کی گئیں، یا ذہن انسانی جن باتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی اگر دقت کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے ہونے پہ اس سے بڑی دلیل، یعنی وہ بہت بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ کے ہونے پہ ہوتی ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے ہونے پہ استدلال قائم کیا، اور پھر چونکہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ جس ذہن اور فکر کا بندہ آتا تھا، پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی پیغمبر خود بھی اور ان کی آل بھی ہمیشہ بندے کی عقل و سوچ کے مطابق اسے جواب دیا کرتے تھے، جس طرح سے اس کی عقل ہوتی تھی اس کے مطابق ہی اسے جواب دیتے تھے۔ اگر کوئی سادہ بندہ اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل طلب کرتا تھا تو سادگی میں اسے جواب دے دیتے تھے، اور اگر کوئی بزعم خود پڑھا لکھا جو ہے وہ پیغمبر گرامی کی خدمت میں یا آل پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پوچھتا کہ اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے، تو اس کی عقل و سوچ کے مطابق ہی معصومین جو ہیں وہ جواب دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سوال ہوئے اور ان کے جوابات بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا، بلکہ تاریخ میں اس کا نام دیسانی جو ہے وہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تشریف رکھو۔ وہ بیٹھ گیا، وہاں ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا۔ معصوم نے فرمایا اس بچے کو کہ یہ انڈا مجھے دو۔ حضرت نے فرمایا اس دیسانی کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو، یہ ایک مضبوط گلا ہے، اس پہ ایک دیوار ہے، ذرا سخت دیوار ہے، پھر اس کے اندر ایک باریک سا پردہ ہے، باریک سی دیوار ہے، اور اس میں 2 دریا بہتے ہیں، ایک کا رنگ سفید ہے، ایک کا رنگ زرد ہے۔ سفید زرد سے نہیں ملتا اور زرد سفید سے نہیں ملتا، اور اکٹھے ہی بہتے ہیں۔ اور پھر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، تم بتاؤ کہ ان دونوں دریاؤں کو جو اکٹھے بہہ رہے ہیں
ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے سے بچاتا کون ہے؟ وہ ذات کہ ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے سے بچاتی ہے، ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کسی بندے نے پوچھا کہ مد دلیل علی الثانی، اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل کیا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے یا اللہ قدیم ہے، اور یہ کیسے ہم ثابت کریں کہ وہ اللہ ہے، تو معصوم نے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کیا کہ تو خود اپنے پہ اگر غور کرے تو پہلے نہیں تھا، اب بنا ہے۔ تیرا پہلے نہ ہونا اور بعد میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، یعنی بنی ہے، اور چونکہ یہ کائنات بنی ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی ذات کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہی ذات کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مختلف حوالوں سے جب سوال کیے جاتے رہے تو معصوم ان کا جواب مختلف انداز سے مختلف سوچ کے رکھنے والوں کو انہی کی سوچ کے مطابق جواب دیتے رہے۔ ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے، یعنی میں ایک ارادہ کرتا ہوں، عمومی بات مولا نے کی کہ بندہ کوئی بھی ایک ارادہ کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آج یہ کام کروں گا، جب وہ اٹھتا ہے باہر نکلتا ہے تو اس کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ کے کسی اور کام کرنے پہ وہ تیار ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہی ارادوں کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ارادوں پہ بھی خود قادر نہیں بلکہ ان ارادوں کو بھی بدلنے والی کوئی اور ذات ہے۔ مولا فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے، یعنی میرے ارادے کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بدلنے والا کوئی ہے۔ جب کسی سادہ بندے نے مولا سے پوچھا کہ اللہ کے ہونے پہ وجود کیا ہے، یعنی وجود ثانی، یعنی یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، تو وہ سادہ بندہ تھا، عرب کا رہنے والا تھا۔ اسے معصوم نے فرمایا تم صحرا میں جا رہے ہو، صحرا میں جاتے ہوئے اگر کسی انسان کے قدموں کے نشانات تمہیں نظر آ جائیں اور کسی اونٹ کی مینگنیاں اگر تمہیں وہاں پہ نظر آ جائیں تو یقینی طور پہ ان اونٹ کی مینگنیوں سے تم سمجھ جاتے ہو کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور کسی انسان کے قدم کے نشانات کو دیکھ کے تم جان لیتے ہو کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ اگر اونٹ کی مینگنیاں اونٹ پہ دلالت کرتی ہیں، کسی انسان کے قدم اس کے ہونے پہ، اس کے گزرنے پہ دلالت کرتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی کائنات کیا اللہ کے ہونے پہ تیرے لیے دلیل نہیں بن سکتی؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ جا رہے تھے اور بحث ہو رہی تھی وجود خدا پہ، وجود ثانی پہ۔ کہا مد دلیل علی الثانی، یا رسول اللہ یہ اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ گزرتے گزرتے ایک ایسی جگہ سے پیغمبر گرامی اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ جہاں ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پیغمبر گرامی نے گزرتے ہوئے پوچھا اس بوڑھی عورت سے کہ تو بتا اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ وہ چرخہ کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور روک کے پھر چلا دیا۔ صحابہ نے پیغمبر گرامی چل پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پوچھا، اس نے جواب نہیں دیا، آپ چل کیوں پڑے؟
पैगंबर गिरामी ने कहा मेरे प्यारो, उसने जवाब दे दिया था। उसने जब चरखे को रोका और फिर चलाया तो उसने कहा कि ये मामूली सा चरखा जब मेरे बग़ैर चलाए नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात बग़ैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकती है। इस कायनात के अलावा कोई ना कोई है कि जो बनाने वाला है, और उस पे ये पूरी कायनात जो है वो दलील है। इंशाल्लाह आगे चल के ज़रा और इस्तिदलाल हम कायम करेंगे। सादा सादा इस्तिदलाल आज हमने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किए, और हमारा हदफ और मकसद ये है कि हम इन दिनों में अक़ाइद के हवाले से तौहीद से शुरू करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।